رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہے چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہے چوروں کی رکھوالی ہے، اے سونے والوں جاگتے رہے چوروں کی رکھوالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کل مارکیٹ میں ایک نیا فرقہ آیا ہے جس کا نام ہے مولائی۔ ان کے سارے عقیدے رافضی اور شیعہ والے ہیں۔ تو آج آپ لوگ اس ویڈیو میں اس جماعت کے سوچ و فکر اور نظریے کو سنیں گے۔ کب آپ جو ہے اس نے آپ سے بریلیت سے آپ نے توبہ کر لی؟ 2017 میں۔ کیا آپ نے عقائد دیکھے بریلوی کی جو آپ نے توبہ کر لی؟ بریلوی گستاخ ہیں۔ کس کی گستاخی کی؟ حضور کی۔ کیا گستاخی کی؟ تم نے پڑھا نہیں اپنے امام کا شعر؟ ارے کیا کون سا شعر؟ بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بہت ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں بودھ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کیا لیتے ہیں یہاں بودھ سے مراد کیا ہے؟ عزت بات ذلت پہ یہاں بودھ سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ ارے بودھ ہو یا بعد ہو، کچھ بھی مراد ہو، مگر آپ نے اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ آپ نے یہ شعر پڑھ کے جو ہے گستاخ بن گئے؟ ارے مجھے صرف یہ بتائیے کہ رسول کی شان میں لفظ ذلت گستاخی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذلت کا لفظ نہیں ہوا ہے، یہ تو آپ کے صحابہ کے لیے جو آپ کی قلت تھی، اللہ رب العزت تھی، اسے آپ کو قلت میں بدل دیا۔ تعبیر نہ کریں، توجیہ نہ کریں، یہ شعر میں لکھا ہے، اس کی طرح پڑھ لیجیے آپ۔ سنیے، رسول کی شان میں لفظ ذلت رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں نہیں ہے، نہیں آپ تو گستاخی کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مولائی جماعت کے مولانا قاری احمد حسن صاحب ہیں۔ آپ نے اس کی زبانی یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 5 سال پہلے بریلی چھوڑ کر کے میں مولائی بن گیا، اور انہیں 5 سال پہلے حق سمجھ میں آیا، جبکہ حق کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ بہت سارے لوگ حق کو سمجھے اور اس پر قائم ہیں، مگر ان صاحب کو 5 سال پہلے ہی حق سمجھ میں آیا۔ آپ ذرا شعر کو پڑھنا آپ کو آتا ہے؟ میں نے 10 بار دوبارہ شعر کو پڑھا ہے، اس کی شرح بھی پڑھی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سوچا بھی ہے۔ کہاں پہ پڑھی آپ نے شرح؟ کتنے صفحات کے اوپر مشتمل ہے شرح؟ کتنے صفحات کے اوپر مستمل ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے پڑھی کیسے ہے؟ میرے پاس شرح سلام رضا بھی ہے جی، اور ہدایت بخشش کی۔ اگر ہدایت بخشش کی آپ نے شرح تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ نے گڑبڑ کی ہے سب گڑبڑ۔ اچھا کتابوں میں مطلب اعلیٰ حضرت کا شاعرہ صاحب تو مصطفیٰ جان رحمت کا اکثر قبول کر رہے ہو، مگر یہ ذلت والی لے رہے ہو۔ ذلت سے مراد یہاں پہ کم تعداد ہے۔ ایک تو ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ یہ صاحب ہدایت بخشش کو نہ ٹھیک سے پڑھ پائے، نہ سمجھ پائے، اور اپنی کم عقلی کی بنیاد پر یہ اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ گستاخ کہنے لگے ہیں۔ ہدایت بخشش کو پڑھ کر ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے نبی میں ڈوب جاتے ہیں، مگر ان جناب کو اس میں گستاخی دکھی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر مسلمانوں میں قرآن کے بعد حدیث کی 2 کتابیں بڑی معتبر اور مشہور مانی جاتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور سب سے زیادہ ان دونوں کتابوں میں ہی اللہ و رسول، اہل بیت اور صحابہ اور ازواج نبی کی گستاخیاں ہیں۔ اسی وجہ سے دشمنان اسلام ملحد، مرتد اور کافر ہو رہے ہیں۔ مستشرقین، یہودی، عیسائی، کفار و مشرکین رسول اور اسلام اور مسلمانوں پر، قرآن پر، حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور مسلمان تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے۔ اگر یہ کفریہ، جھوٹی، گندی روایتیں احادیث کی کتابوں سے نکل جائیں تو بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ بخاری اور مسلم میں جو جھوٹی گندی روایتیں ہیں، اگر یہ ان دونوں کتابوں کے اندر سے نکل جائیں تو ہم بہت سے سوالات کے جواب دشمنان اسلام کو بخوبی دے سکتے ہیں۔ اور یہ روایتیں پڑھ کے دشمنان اسلام، ملحد ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ آج کل ایکس مسلم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
حدیث کی کتابوں میں ماجاللہ بہت سی کفریہ عبارت چھپی ہوئی ہیں، تو مسلک حق یعنی مسلک اعلی حضرت کو چھوڑنے سے لوگ اس قدر سے در بدر کی ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ حق و باطل کا مارکا تھا کہ بس آپسی اختلاف کی جھگڑا تھا؟ کیا مانتے ہو آپ اس کی؟ بھائی یہ تو آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہو نا، تمہاری سیاہ ستہ میں حدیث ہے الحق مال علی والعلی مال حق، حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث تمہاری سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ ساری سیاہ ستہ ہے نا، ان ساری میں ہی تقریباً موجود ہے۔ اللہم ادر الحق معہ حیث دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمہیں ثابت کریں گے تمہاری سیاہ ستہ میں، سیاہ ستہ ہماری آپ کی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ہم سیاہ ستہ کو نہیں مانتے، نہیں مانتے کوئی چیز نہیں سیاہ ستہ، سیاہ ستہ آپ مانتے ہی نہیں؟ ہم تو صرف اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن سے مطابقت کرتی ہے۔ وہ کون کون سی حدیث ہے؟ جو بھی ہو، جو بھی قرآن سے مل جائے اسی کو مان لیتے ہیں ہم۔ تو وہ ساری حدیثیں سیاہ ستہ سے ہٹ کر کے ہے کیا؟ کون سی؟ چاہے وہ سیاہ ستہ میں ہو یا ہٹ کر ہو، جو حدیث قرآن سے ملتی ہے، جو روایت آیت سے مطابقت موافقت کرتی ہے، ہم صرف اسی کو مانتے ہیں۔ اچھا، تو وہ آپ نے شروع سے سیاہ ستہ کا انکار کر دیا، وہ روایت بھی تو آپ کو سیاہ ستہ میں ملے تو گی؟ اگر سیاہ ستہ میں ہے بھی تو وہ قرآن سے تو ملتی ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی، جو ملتی ہے وہ بھی۔ سیاہ ستہ کا انکار کیوں کیا؟ رسول کے زمانے میں سیاہ ستہ نہیں تھی، یہ بدعت ہے۔ رسول کے زمانے میں سیاہ ستہ نہیں تھی؟ جی نہیں تھی۔ آپ نے اس سے پہلے مجھے دو حدیث پڑھ کے سنائے، حضرت علی حق پر ہے اور جو ہے کہ علی میرے ساتھ ہے، اس طریقے اب ایک حدیث تم مانتے ہو نا، اس لیے تمہیں منوانے کے لیے میں نے وہ پیش کی۔ تم تو سیاہ ستہ کو مانتے ہو نا، دشمن کو دشمن کی کتاب سے ہی دلیل دینی چاہیے، اس سے گھر سے دلیل دینی چاہیے۔ تو الحق یعلو ولا یعلی، حق جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ ارے ان سے مجھے کوئی مطلب نہیں، ادھر مت جائیے، سنیے گا۔ تمہاری جو سیاہ ستہ ہے اور فضائل مولائے کائنات باب، ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ مسلک اعلی حضرت سے دور ہونے کے بعد یہ اس قدر سے گمراہ ہو گیا ہے کہ اب یہ حدیث کی کتابوں کو لکھنے والے محدث کو یہ اپنا دشمن کہہ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی حدیث کتاب کو نہیں مانتا ہوں، اس کے نزدیک سیاہ ستہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ موجودگی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ان کی تائید حاصل ہو جائے گی کہ تراویح نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث کریمہ میں ہے۔ پورے قرآن کریم میں 30 کے 30 پارے میں 114 سورتوں میں 7 منزلوں میں کہیں لفظ تراویح ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی مجھے دکھا دے تو میں دوبارہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور نہ لفظ تراویح جتنی بھی احادیث کریمہ ہے نا اس وقت کی، کیونکہ حدیثیں تو 210 سال کے بعد وجود میں آئی ہے نا، پہلے حدیثیں تو جلا دی تھی، کچھ حدیثیں حضرت ابوبکر نے جلائی، کچھ حضرت عمر نے جلائی۔ مسلک اعلی حضرت سے دور ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ پہلے یہ جناب اعلی حضرت کو بھلا برا کہنے لگے، اور آگے بڑھتے بڑھتے یہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے لان تان کرنے لگے، اور پھر ان کی گمراہی اور گستاخی اس قدر بڑھی کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بھی یہ گستاخی کرنے لگے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے بہت ساری حدیثوں کو جلائی، یعنی حق بات کو چھپایا۔ مسلک اعلی حضرت سے دور ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور آگے دیکھیے۔ کوئی جواز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ محمل ہے، اس لیے یہ حرام ہے، ان کا پڑھنا گناہ ہے، اور میں نے 21 سال تک پڑھائی ہے، لیکن جب تک مجھے معلوم نہیں 21 سال تراویح پڑھائی ہے میں نے، ہاں، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا تھا نا حاضر ہوتی تھی تاکہ احمد سنائے قرآن سنانے کے لیے، ہمیں بھی بڑا مزہ آتا تھا، نظر آنا نہیں موٹا ملتا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ دوپہر کی مجلس میں اور آپ کی مجلس میں فرق یہ ہے کہ وہ مجلس کسی اور ٹاپک پہ تھی، آگے جو مجلس پڑھ رہا ہوں
मैं अपने जहन की बात तुम्हारे दिमाग तक मुंतकिल करूं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं, जैसे कि मास्टर अपने बच्चों को। सबसे पहले आला हजरत की शान में गुस्ताखी, उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते सहाबा की शान में गुस्ताखी, उसके बाद इन्हें हदीस किताबों में माजल्ला कुफ्र इबादत दिखने लगी, और उसके बाद और ये आगे इस कदर गुमराह हुए कि अब देखिए कि ये कहने लगे हैं कि तरावी पढ़ना हराम है। अब इन्हें ये क्या नहीं पता है कि तरावी में क्या पढ़ाया जाता है? तरावी में कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं। अब इनके नजदीक कुरान को तरावी में पढ़ना हराम हो गया है। तो ये मसला के आला हजरत को छोड़ने का अंजाम है कि लोग किस कदर से दर्जा बदर्जा गुमराह होते चले जाते हैं और गुमराही के दलदल में फंसते जाते हैं। अच्छा, ये इंटरनेट से हमें बड़ी आसानी हो गई है। अब अगर कोई हवाला मांगता है तो किताब खोलने की जरूरत नहीं, उससे कहो भाई यूट्यूब निकालो, गूगल निकालो, और सिर्फ इतना कह दो कि हदीसें किसने जलाई, फौरन निकल के आ जाएगा। किसने जलाई, कब जलाई, क्यों जलाई, कितनी जलाई, पसे मंजर क्या था, पेशे मंजर क्या था, हवाला बिल्कुल सबके पास मौजूद है। अब हमें हवालों की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान की जेब में हवाला मौजूद है। मैंने कहा कि हजरत अबू बकर ने हदीसें जलाई, तो आप मोबाइल खोलिए, उसमें कहिए कि हजरत अबू बकर ने हदीसें जलाई, फौरन सारी निकल के आ जाएंगी। अब हमें किताबों की सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे लिए आसानी है। अच्छा, अभी आप लोगों ने सुना कि ये अपने लोग से कह रहे हैं कि जब भी कोई हवाला मांगे तो यूट्यूब निकालो, गूगल निकालो, वहीं पे सारा हवाला मिल जाएगा। जितने भी अकायद के लोग हैं सबकी अपनी अपनी किताबें होती हैं, अकायद के, अपने सोचो फिक्र के और मसला मसाइल के, और उनकी हर अकीदे के लोग का अपना दारुल इफ्ता होता है, दारुल कजा होता है। वहाँ पे मुफ्ती इकराम बैठते हैं और वो फतवा देते हैं, मगर इनके पास कुछ भी है ही नहीं, ना इनका दारुल इफ्ता है, ना दारुल कजा है, ना इनके पास कोई किताब है। इनका सारा दिन बस यूट्यूब पर ही मौजूद है। अच्छी बिदअत है, क्या कहा लाइव करने वाले ने, क्या कहा, ये अच्छी बिदअत है। आप मेरे जुमले को जरा गौर से सुन लें, ये अच्छी बिदअत है। और जब तरावी पढ़, ये लोग अपने ऐब को सच्चा मौला या हुसैनी कहते हैं, और आप लोगों ने अभी इनकी मजलिस का हाल देखा कि इनकी मजलिसों में जो लोग बैठे हुए हैं, ना किसी के सर में टोपी है, ना इमामा शरीफ है। लग ही नहीं रहा कि ये लोग किसी दीनी प्रोग्राम में बैठे हुए, लग रहा है ये किसी गांव के पंचायत में बैठे हुए हैं। देखो काबे के अंदर 4 पत्थर हैं, कितने हैं? 4। 3 पे जूते और कंकरिया पत्थर लानत मारी जाती है, है, और 1 को चूमा जाता है। अच्छा, यानी वो जो है ना हजरे असवद, संगे असवद, उसको चूमा जाता है, और 3 पे पत्थर मारे जाते हैं। हाँ बात सही है। तो मैं अली वाला हूँ और वो है शैतान वाले, तो वो 3 आए थे, मैं अकेला था। हाँ, तो ऐसे समझ लो कि जैसे मुझसे लोग मोहब्बत करते हैं, उन पे लानत भेजते हैं। हजरत 1 के मुकाबले पे 3 जो आते हैं, 36 का आंकड़ा है। सुनिए हजरत, हजरत मौला अली के नारे तो खूब लगा रहे थे वो, और हसन हुसैन की भी तारीफ। मजबूरी में लगा रहे थे, मजबूरी में। अच्छा, हाँ, ताकि लोग यूं ना कहे कि साहब अहले बैत को ना मानते। और वो कह रहे हैं साहब हमारी ये तकरीर उनके दोहरे तक पहुंचनी चाहिए, और उन्हें जरूर आना चाहिए, और इलाके में कहीं दिखाई दे गए हालत बिगाड़ दूंगा, घर में से खींच खींच के मारूंगा मैं। तो हम तो इस टाइम से बिल्कुल ऐसे हैं, गोल हो गए बिल्कुल। गोल होने की जरूरत नहीं, खींच के घर में से निकाल के मारूंगा मैं। मैं खाली मौलाना साहब ही ना हूँ, कभी आप ये समझ लो कि खाली मुल्ला जी। अभी आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि काबा शरीफ के अंदर 4 पत्थर है, जिसमें से 1 को चूमा जाता है और 3 को कंकड़ियां मारी जाती हैं, और उस चूमे जाने वाले हजरत असबत की मिसल अपने आप से दे रहे हैं कि मैं भी उसी तरह हूँ। अब इन जनाब को ये नहीं पता है कि कंकड़ी जहाँ मारी जाती है वो मकाम काबा शरीफ नहीं, बल्कि वो जगह मीना है।
को माने वो है अहले हक। अली माल कुरान वल कुरान माल अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। तकुना मिन्नी बिमंजिलत हारून में मूसा इल्ला अन्हु ला नबी बादी। ए अली तुम्हारी मिसाल ऐसे हजरत मूसा हजरत हारून की तरह, तुम हमें क्या बता रहे हो? तुमसे ज्यादा मौलाई हम है, तुम्हारे वाले नहीं है। पता है तो इसका मतलब ये कि जानबूझ के छुपाते हो हक, और मालूम है जो हक खुली किताब है हक बेटा, खुली किताब है, रोशन किताब है। तू पढ़ो तो पहले एक बार। बेटा किसको कहा तूने? तो क्या तू मेरा बाप है? तो घामड़ मौलवी है। अबे तो सुअर बहनचोद कुत्ते की औलाद। ये आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो खुद कह रहा हूँ तो आपके इससे पहले आपने सुना था कि ये अपने आप को हजरे असबद के मिस्र समझते हैं, और फिर अभी आपने सुना कि ये किस कदर फोन में गालियां बकते हैं। तो ये सोचने की बात है, क्या इस कदर से गालियां बकने वाला शख्स हजरे असबद के मिसल हो सकता है? अभी आप लोगों ने इस वीडियो में सुना कि मौलाई जमात के ये मौलाना कारी अहमद हसन मसलके आला हजरत से दूर होने के बाद किस कदर से गुमराह हुआ। सबसे पहले इसने आला हजरत से दुश्मनी की, उसके बाद इसने सहाबा की जात से ये लान तान करने लगा, और फिर इसकी गुमराही बढ़ते बढ़ते ये हदीस की किताबों को लिखने वाले मुहद्दिस को भी ये अपना दुश्मन समझ बैठा, और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कहने लगा कि तराबी पढ़ना हराम है, जबकि तराबी में कुरान की आयतें पढ़ाई जाती है। तो मसलके आला हजरत से दूर होने के बाद लोग हक को छोड़ बैठते हैं और किस कदर से गुमराह होते हैं, आप लोगों ने इसे सुना। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे गए जन्नत का, बेच रहे गए जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली।